سامعین ناظرین السلام علیکم، آداب۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے SEHT.net چینل سے آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ سے مخاطب ہے۔ میڈیکل پرسکرپشن کے بارے میں معلومات آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں، جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ پاکستان میں جب تحقیق کی گئی تو اندازہ یہ ہوا کہ جو پرسکرپشن ڈاکٹرز لکھتے ہیں وہ معیاری نہیں ہوتے اور وہ غیر معیاری ہوتے ہیں، جو کہ انٹرنیشنل لیول کی پرسکرپشن لکھنے کی سفارشات ہیں۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ مختلف ادارے اس سب چیزوں کے ذمہ دار ہیں۔ ارشاد خان نے اس سے بھی اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ ایک ہی نسخے میں، ایک ہی پرسکرپشن میں اکثر اوقات غیر ضروری ادویات شامل کر دی جاتی ہیں، جن میں غیر ضروری اینٹی بائیوٹکس، ملٹی وٹامنس، درد کش ادویات وغیرہ لکھ دی جاتی ہیں۔ اس رجحان کو بھی پروفیشنل پہلو سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات جو سامنے آئی ہے، پاکستان میں پائی جانے والی غربت کے باوجود GP جنرل پریکٹیشنر ڈاکٹروں کی تجویز کردہ ادویات میں 90% مہنگی برانڈڈ ادویات تھیں، جبکہ ان میں سے اکثر ادویات کی سستی متبادل مارکیٹ میں آسانی سے دستیاب ہو سکتی ہیں۔ اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ فارماسیوٹیکل کمپنیاں جنرل پریکٹیشنرز اور ڈاکٹرز کو یہ معلومات فراہم کرتی ہیں کہ جو ان کی پہلی میڈیسن تھی وہ اب بے اثر ہو چکی ہے، اب نئی میڈیسن آ چکی ہے، اور وہ برانڈڈ میڈیسن کو ہی لکھیں اور وہ پچھلی میڈیسن کو چھوڑ دیں۔ مثال کے طور پر ایک میڈیسن ایریتھرومائسین ہے، اس کی ایک ٹیبلٹ 5 روپے کی آتی ہے، لیکن اس کے بعد جو نئی ایریتھرومائسین مختلف کمپنیوں کی طرف سے آئی ہے تو وہی ایریتھرومائسین، لیکن وہ برانڈڈ ہے، اور برانڈڈ کی پرائس جو ہے 95 یا اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو فارماسیوٹیکل کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ جو دوسری نئی میڈیسن آئی ہے وہ کسی طرح اس کی فروخت زیادہ ہو جائے، تاکہ ان کی جو آمدنی ہے یا ان کے پاس جو سیل ہے وہ کہیں زیادہ ہو جائے۔ اس کے لیے وہ GPs کو گفٹ وغیرہ اور دوسری مراد دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں اب جو ہے نا دائرہ کار انتہائی زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، جس میں غیر ممالک کے ٹورس بھی شامل ہوتے ہیں، اور اس کے اندر ڈاکٹرز کو وہ یعنی کہ گاڑیاں تک بھی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر عثمان کے مطابق اس کے مقابلے میں امریکہ اور دوسرے ترقی یافتہ ملکوں میں برانڈ نام سے سرے سے ادویات لکھی ہی نہیں جاتی، بلکہ صرف دوا کا کیمیائی نام لکھ دیا جاتا ہے۔ تحقیق میں جن نسخوں کا جائزہ لیا گیا ان میں سب سے زیادہ درد کش ادویات تجویز کی گئی تھیں، جبکہ دوسرے نمبر پر جراثیم کش ادویات یعنی کہ اینٹی بائیوٹکس اور تیسرے نمبر پر ملٹی وٹامن دیے گئے۔ امریکی سرکاری ادارے فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی ویب سائٹ پر دیے گئے اعداد شمار کے مطابق وہاں ہر سال تقریباً 7,000 افراد غلط ادویات کے استعمال کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں، جبکہ کئی لاکھ شدید ضمنی یعنی کہ سائیڈ ایفیکٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں اس قسم کا کوئی ڈیٹا دستیاب نہیں، لیکن مندرجہ بالا تحقیق کی روشنی میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں نامکمل پرسکرپشنز یا نسخوں کے باعث ہونے والی اموات کی تعداد اور بیماریوں کی تعداد کہیں زیادہ ہوگی۔ جیسا کہ ہم آپ کو اس کا سمری آپ بتائیں گے کہ تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ ڈاکٹر کا رجسٹریشن نمبر نہیں، 98% نسخوں میں ڈاکٹر کا رجسٹریشن نمبر نہیں تھا، 89% نسخوں میں پرسکرپشنز میں ڈاکٹر کا نام موجود نہیں تھا۔
78% پرسکرپشنس میں ڈائگنوسز نہیں لکھی گئی تھی، یعنی تشخیص، مرض کی تشخیص نہیں لکھی گئی تھی۔ 63% نسخوں میں دوا کی خوراک کتنی لینی ہے نہیں لکھی گئی تھی۔ 58% نسخوں یعنی کہ پرسکرپشنس میں رائٹنگ بالکل سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ لکھا کیا گیا ہے۔ 55.4% پرسکرپشنس میں دوا لینے کا دورانیہ نہیں لکھا گیا تھا۔ 3.32% ادویات تجویز کی گئی تھیں۔ 90% نسخوں میں یعنی کہ پرسکرپشن میں برانڈڈ ادویات لکھی گئی تھیں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح یہ مسائل ہمارے سامنے ہیں، اور ایک ہی نسخوں میں اکثر اوقات غیر ضروری ادویات شامل کر دی جاتی ہیں، جن میں غیر ضروری اینٹی بائیوٹکس، ملٹی وائٹامنس، درد کو ادویات وغیرہ لکھ دی جاتی ہیں۔ اس رجحان کو بھی پروفیشنل پہلو سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہم سب کی ضرورت ہے، ہر لیول پر ضرورت ہے کہ اس چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے، تاکہ ہمارے عوام جو اس وقت بری طرح مہنگائی کے اس میں پھنسے ہوئے ہیں اور ادویات اتنی مہنگی ہیں تو علاج معالجے کی سہولت میسر نہیں ہے، تو وہ معاشی طور پر کس طرح ان مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں، اور ان کی غربت مزید بڑھ سکتی ہے اور مزید پرابلمس پیدا ہو سکتے ہیں۔